ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم، یہ تو بتاؤ، ما جو تحرسون تم کاشت کرتے ہو۔ حرس کھیتی باڑی کو کہا جاتا ہے زمین کے اندر بیج ڈالنا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو تم بوتے ہو، یعنی زمین میں بیج ڈالتے ہو۔ اانتم، کیا تم، تزرعونہ، اسے کاشت کرتے ہو۔ اانتم تزرعونہ، کیا تم اسے کاشت کرتے ہو۔ ام، یا نحن، ہم ہیں، الزارعون، کاشت کرنے والے۔ تم کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، تو ہم کر دیں اس کو، حطاما، چورا چورا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں۔ فضلتم، رہو پھر تم، تفقہون، باتیں بناتے۔ فضلتم تفقہون، اور تم پھر باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ہمیں تو نقصان پڑ گیا۔ انا لمغرمون، ہمیں تو نقصان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی۔ بلکہ نحن، ہم تو محرومون، خالی ہاتھ رہ گئے۔ اگر ہم چاہیں تو یہ ہمارا اختیار ہے۔ کائنات کے اوپر کے معاملات ہیں، زمین کے اوپر کے معاملات ہیں، زمین کے اندر کے معاملات ہیں، انسان کی بات ہے، انسان سے باہر کی بات ہے، سب ہمارے اختیارات ہیں۔ پہلی دفعہ پیدا وہ بھی ہمارا اختیار ہے، دوسری دفعہ پیدا وہ بھی ہمارا اختیار ہے۔ افرأیتم، اچھا یہ بتاؤ، الماء، وہ پانی، الذی، جو، تشربون، تم پیتے ہو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، اانتم، کیا تم نے، انزلتموہ، اتارا ہے اسے، من المزن، بادلوں سے۔ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے۔ ام، یا نحن، ہم، المنزلون، اتارنے والے ہیں۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بتاؤ اسے بارشوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ، تو ہم کر دیں اس کو، اگر ہم چاہیں تو کر دیں ہم اس کو، اجاجن، کڑوا، ناقابل استعمال۔ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہو۔ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہو۔ افرأیتم، اچھا یہ بتاؤ، النار، آگ، التی، جو، تورون، تم سلگاتے ہو۔ یہ بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو، اانتم، کیا تم نے، انشأتم، پیدا کیا، شجرتھا، اس کا درخت، اس کا درخت تم نے اگایا ہے۔ ام، یا نحن، ہم، المنشئون، اگانے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اگانے والی ہے۔ نحن، ہم نے، جعلناہا، اس درخت کو بنایا، تذکرہ، تمہارے لیے ایک نصیحت کی چیز، ہم نے اسے تمہارے لیے ایک نصیحت کی چیز بنایا۔ ومتاعا، اور ہم نے اسے کچھ فائدہ بنایا، للمقوین، مسافروں کے لیے۔
مسافروں کے لیے ہم نے اسے تھوڑا سا فائدہ کہ وہ جب مسافر وہاں آئیں تو آگ سلگا لیں اس سے، تو یہ ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ فسبح، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پاکی بیان فرمائیے، بسم ربک العظیم، اپنے عظیم تر رب کے نام کی۔ آپ اپنے عظیم تر، یعنی یہ سب کرنے والا آپ کا رب ہے، اور یہ سب کرنے والی ذات آپ کے رب کی ذات ہے۔ فلا اقسم، اللہ اور بندے میں ایک فرق ہے۔ بندے کے پاس بسا اوقات بہت کچھ ہوتا ہے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے عجیب و غریب صلاحیتوں کے حامل انسان دنیا میں آئے ہیں، عجیب کمالات کے حامل لوگ۔ آپ دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں نا سکندر اعظم، دنیا کا فاتح، وہ جب فوت ہوا اس کی عمر کتنی تھی؟ دنیا فتح کی اس نے، دنیا کا بہت بڑا فاتح، جب وہ دنیا سے گیا اس کی عمر کتنی تھی؟ کسی کو اندازہ ہے؟ نہیں، کتنی سال تھی؟ ہاں جی 32 سال۔ لڑکا، جوان نہیں لڑکا، تسی تو اپنے آپ جوان کہندے ہو نا، تسی اصل اپنے آپ جوان کہندے ہو نا، تا میں لڑکا کہہ رہا ہوں۔ نہیں، بہ کے بھی جوان ہو۔ 32 سال، یار کس قدر باصلاحیت انسان ہے کہ 32 سال کی عمر میں وہ دنیا کا فاتح بن کر دنیا سے چلا گیا۔ بہت بڑی بڑی صلاحیتوں کے حامل لوگ دنیا میں آئے، لیکن جو سب سے اصلی اور اصولی بات ہے سمجھنے والی اور بنیادی، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا، اسباب کے اعتبار سے ہو، صلاحیتوں کے اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، وہ سب اللہ کا عطا کرتا تھا۔ سب ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کی نفی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نا فلاں بزرگ کی کرامات کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، کوئی انکار نہیں، کوئی انکار نہیں۔ ہم قرآن کریم کے الفاظ میں یہ پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، نبی کا دعویٰ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاکستان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، باقی جو کہو ہو جائے گا۔ یہ ویسے ایک محاورت مذاق کے طور پر لوگ کہتے ہیں مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، باقی جو مرضی کہو ہو جاتا ہے یہاں پر، لیکن وہ نبی مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور زندہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ ابرئ الاکمہ والابرص، یہ نبی کا دعویٰ قرآن میں موجود ہے۔ وہ بیمار جس کو پوری دنیا لا علاج قرار دے چکی ہے، اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے کسی صورت، نبی ہاتھ پھیرتے تھے مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، اندھے کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھوں پر اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ہے، بالکل ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، مردہ زندہ کر دینا مذاق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت صلاحیتیں انسانوں کو پاس سے بہت، کوئی کہتا نا ہمارے بزرگ کی 10 لاکھ کرامتیں ہیں، بالکل ممکن ہے، کوئی ناممکن والی بات نہیں، لیکن جو اصولی بات ہے نا وہ سمجھ لی جائے تو انسان بھٹکتا نہیں ہے۔ ان سب کو جو کچھ ملا اللہ کی عطا، وہ اللہ کی عطا، کوئی انکار نہیں، بالکل وہ اللہ کی عطا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ اس بندے کا اپنا کمال ہے، پھر وہ اس بندے کے سامنے جھکتا ہے، پھر اس کو سجدے کرتا ہے، پھر اس کے سامنے اولاد کے لیے، مال کے لیے، صحت کے لیے جھولیاں پھیلاتا ہے۔ اس کے سامنے انسان کو غلطی یہاں سے لگی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے نا کمال اس کا ہے، نہیں، وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔
وہ انسانی سوچ سے بڑا کمال ہو، عین ممکن ہے، عین ممکن ہے۔ ہم نے قرآن کریم کے اندر سلیمان علیہ السلام کا پڑھا، ہم نے ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑھا، بہت کچھ پڑھا۔ لو جی ان کا جہاز اڑ رہا ہے، یہ آج کل کی اصطلاح ہے نا، ہاں ان کی سواری اڑ رہی ہے، اس کے اندر فضا کے اندر اڑ رہی ہے، انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چرند پرند بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، ہاں سب اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی افسانوی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کریم کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ جنات کام کر رہے ہیں ان کے لیے، ایسے سامنے کام کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، جنات کام کر رہے ہیں ان کے لیے، بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب، 22ویں پارے میں ہم نے پڑھا ہے سورہ سبا میں، من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات، بڑے بڑے کام لیتے تھے، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائے، چلو بھائی یہ کام کرو، بالکل ہوا ہے۔ ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا کیا ان کو۔ یہ اصل، یہ بنیادی جو ہے سمجھنے کی چیز ہے۔ جہاں اس سے ذرا انسان بھٹکتا ہے نا، وہاں وہ پھر گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ان کی عظمت کا کیا کہنا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی عظمت کا کیا کہنا، کوئی شک نہیں۔ ہماری گردنیں ان کی عظمت کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بالکل ہیں، لیکن وہ خدا سے آگے نہیں تھے، وہ خدا سے آگے نہیں تھے، وہ خدا کو روک سکنے والے نہیں تھے، وہ خدا کے فیصلوں کے اوپر حاوی ہو جانے والے نہیں تھے، وہ خدا کے بھیجے ہوئوں کو موڑنے والے، واپس کرنے والے نہیں تھے، وہ خدا سے اوپر نہیں تھے، نہیں، خدا کے بندے تھے وہ سب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، اللہ نے ان کو موت بھی دی، اللہ نے ان کو موت بھی دی، اللہ نے ان کو صحت بھی دی، اللہ نے ان کو بیماری بھی دی، اللہ نے ان کو جوانی بھی دی، اللہ نے ان کو بڑھاپا بھی دیا۔ تو اس لیے انسانوں کو چیلنج کر رہے ہیں، ہاں بھائی کچھ ہے تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تو فسبح، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، فسبح بسم ربک العظیم، تو پھر اس رب کے نام کی پاکیزگی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے۔ بزرگوں کی بزرگی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اولیاء اللہ کی ولایت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کی کرامات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ بالکل برحق چیزیں ہیں۔ لیکن اصولی بات کیا ہے؟ اللہ کی عطا تھی، ان کا ذاتی کمال نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، چھوٹی سی، یہ تو ہماری بہت بڑی مسجد ہے، حضور کے زمانے میں شروع میں مسجد نبی چھوٹی سی تھی، یہ بہت بڑی ہے، بدر السلام کا یہ حال بہت بڑا ہے، یہ آپ پلر سے لے کے نا بس یہ چھوٹی سی شروع میں بالکل یہاں بیٹھے ہیں، خبر کیا دے رہے ہیں، خبر کیا دے رہے ہیں کہ جنت کے اندر جنتی آپس میں یہ کر رہے ہوں گے، اور خبر کیا دے رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر فرشتوں نے آپس میں یہ بات کی ہے، اور خبر کیا دے رہے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنم میں جائیں گے تو ان کا یہ عالم ہوگا۔ بالکل ہے، شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، جو آپ نے فرمایا 100% پر حق ہے۔ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ کہ اللہ نے بتایا۔ اسی لیے قرآن کریم میں حضور کی زبان سے کلوایا گیا، ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور ایمان کیا ہے، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے آپ کی طرف یہ بھیجا ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ہم نے آپ کو بہت بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو انتہاؤں پہ پہنچا دیا، شاید کہہ سکتے ہیں انتہاؤں سے بھی اوپر پہنچا دیا۔ وہ ہے نا سدرۃ المنتہا، بس وہاں پر مخلوقات کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ حضور کا سفر تو شروع ہی وہاں سے ہوا ہے، بالکل ہے، قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر آگے جنت ہے، پھر جہنم ہے، پھر وہ سارے منازل ہیں، کوئی انسان نہیں پہنچ سکا، اب اللہ پہنچے۔ تو ہم نے پڑھا ہے لنوریہ من آیاتنا، ہم حضور کو اپنی آیات دکھانا چاہتے تھے، آئیں آپ کو دکھائیں ہماری قدرت کیا کیا ہے، ہماری قدرت کیا کیا ہے، پھر آپ کہیں جا کر ہاں میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، ہاں کوئی انکار۔ لیکن اصولی بات کیا ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا جس بندے پہ اللہ جتنی چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عطا کی انتہا تھی،
اور لوگوں پر بھی آتا ہے، ہم سب پر ہے اللہ کی عطا. وہ اللہ دیکھ کر کرتے ہیں، اس پر اتنی، اس پر اتنی، اس پر اتنی، اس کو تھوڑا سا، اس کو تھوڑا سا، اس کو. کیونکہ زیادہ کرتے ہیں تو ہم انسان ہی فرعون بن جائیں سارے. ہم ہی خود انسان خدا بن جاتا ہے، اور یہ بار بار بنا ہے. وہ فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی اعلی. وہ اس دن دو تین ساتھی بیٹھ کر بات کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگے سرپرست اعلیٰ. میں کہا آپ کی بڑی مہربانی. یہ اعلیٰ والا اعلان فرعون نے کیا تھا اور اللہ نے پھر اس کو زمین اس پانی کے اندر غرق کیا اور ڈبویا تھا. تو یہ اعلیٰ نہ بولیں کسی کو، بس ٹھیک ہے. تو انسان بنا ہے، بار بار خدا بنا ہے، بار بار انسان خدا بنا ہے. ذرا جس کو کچھ تھوڑا سا زیادہ ملنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے بس خدا میں ہی ہوں، جس نے خدا دیکھنا ہے بس مجھے ہی دیکھ لے. فسبح باسم ربک العظیم. آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم. فلا نہیں نہیں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی، ستاروں کے گرنے کی، ستاروں کے ڈوبنے کی میں قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، لَقَسَمٌ، قسم ہے. اب لو تعلمون کو بعد میں پڑھتے ہیں، عظیم کو پہلے پڑھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عظیم، بہت عظیم قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے. لو تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو، اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اب اس چیز نے انسانوں کو تجسس دلایا. اللہ تعالیٰ کیا چیز قسم کھا رہے ہیں. چنانچہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو تجسس ہے جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تو یہ بہت بڑی قسم کھائی ہے ہم نے. تو اس تجسس نے پھر سائنس کا دروازہ کھولا. پھر سائنسدانوں نے تحقیقات کی، پھر عجیب و غریب تحقیقات سامنے آئی، انکشافات سامنے آئے کہ یہ کتنا بڑا جہان کا نظام اور کائنات، اور وہ شمسی جو ہیں رفتار، نوری سال، اور یہ سب چیزیں پھر انسان کے سامنے آئی. پھر انسان کو پتا لگا ہم سمجھتے تھے کہ زمین ہی زمین سب کچھ ہے، اب تو پتا چلا زمین تو کچھ ہے ہی نہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ بہت عالی شان قرآن ہے، بے شک یہ بہت عالی شان قرآن ہے. فی کتاب مکنون، اور یہ ایک محفوظ کتاب کے اندر ہے. اس محفوظ کا ہم ایک نام ام الکتاب پڑھ چکے ہیں، ام الکتاب. اور ایک نام 30ویں پارے میں آئے گا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ، اس کا نام لوح محفوظ ہے. اور یہ لوح محفوظ میں ہمارے پاس موجود ہے، یعنی اس کی جو اوریجنل شیپ ہے اور وہ لوح محفوظ میں ہے. اس کی کاپیز جو ہیں وہ دنیا میں اتاری گئی ہیں. لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، الا مگر، المطہرون، پاک صاف لوگ، پاک صاف اس کو چھوتے ہیں. یہاں فرشتے مراد ہیں، وہ پاک صاف مقدس مبارک فرشتے اس کو لے کر آتے ہیں. کسی جن شیطان کی رسائی نہیں ہے اس تک، نا 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 نا، یہ ناپاک مخلوقات ہیں، گندی مخلوقات ہیں، اس پاک کلام تک ان کی رسائی نہیں ہے. تنزیل، اور یہ نازل کیا گیا ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. افبہذا الحدیث، کیا اس کلام کے بارے میں تم مدہنون، لاپرواہی برتتے ہو، تم اس کلام سے لاپرواہی برتتے ہو. وتجعلون، اور تم نے بنا رکھا ہے، رزقکم، اپنا پیشہ، اور تم نے اپنا پیشہ یا اپنا مقصد یہی بنا رکھا ہے، یا اپنا مشغلہ یہی بنا رکھا ہے، انکم تکذبون، کہ تم نے اس کو جھٹلانا ہے. اور تم نے اپنا پیشہ یہی بنا رکھا، مشغلہ یہی بنا رکھا ہے کہ تم نے اس کو جھٹلانا ہے. فلولا، تو کیوں نہیں، اذا، جب، بلغت، روح
پہنچتی ہے، روح نکلتی ہے نا، اور نکلتے نکلتے پہنچتی ہے الحلقوم، حلق تک. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ حلق تک پہنچتی ہے، وانتم، اور تم، حینئذ. اچھا یہ نا 3-4 آیات آگے دیکھیں، آیت نمبر 86 ختم ہو کر 89 شروع ہو رہی ہے، 87 شروع ہو رہی ہے. ترجعونہا مل گیا ہوگا سب کو. اب یہ آیت پڑھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، فلولا، کیوں نہیں، ترجعونہا، تم یہ جو روح نکل رہی ہے اس کو واپس لوٹا لیتے. فلولا، کیوں نہیں تم اس روح کو واپس لوٹا دیتے، یہ جو نکل رہی ہے نا واپس لوٹا دیتے. وانتم، اور جب کہ تم، حینئذ، اس وقت. اب ادھر آ جائیں اوپر پچھلی آیت، وانتم، اور تم، حینئذ، اس وقت، تنظرون، دیکھ رہے ہو. یہ روح نکلنے لگی ہے، حلق تک پہنچ رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو، اس کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے. وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب، زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ، اس کے، منکم، تم سے. اس وقت تم سے بھی زیادہ ہم اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں. ولیکن، اور لیکن، لا تبصرون، تم دیکھ نہیں سکتے. ولیکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، ورنہ ہم تم سے زیادہ وہاں قریب ہوتے ہیں. اور قریب کیسے ہوتے ہیں؟ قریب اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر اس وقت جو بھی حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تم حالانکہ بیٹھے ہو، پکڑ رہے ہو، دبا رہے ہو، لیکن ہم اس وقت تمہارے ان ہاتھوں سے جو اس کے وجود کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور تمہاری اس مہارت سے جو اس کے پورے وجود کے اوپر اپنا اثر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ڈاکٹر ہے نا، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، پوری ٹیم ہے، بچاؤ یار اس کو، بچاؤ. ان کی ساری مہارتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم زیادہ قریب ہیں، ہمارا اختیار وہاں چل رہا ہے، ہمارا کنٹرول چل رہا ہے. لو ہم نکال رہے ہیں، لوٹاؤ لوٹاؤ اس کو. وانتم حین، تمہارا قریبی ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، تم نہیں چاہتے کہ یہ مرے، تم نہیں چاہتے کہ اس پہ موت آئے، تو کیوں نہیں لٹا دیتے؟ یہ روح جو نکل رہی ہے اس کو واپس اندر کیوں نہیں لٹا دیتے؟ فلولا، کیوں نہیں، ان، اگر، کنتم، ہو تم، غیر مدینین، غیر مدینین، مدینین دین سے ہے، دین سے ہے. دین کا ہم نے پڑھا ہے جزا سزا. دین کا مطلب مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے. تو اگر فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہاری کوئی جزا سزا نہیں ہوگی، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو ترجعونہا، تو اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. فَأَمَّا، پس یا تو، ان کانا، ہوگا وہ، من المقربین، اللہ کے مقرب بندوں میں سے، وہ جو مر رہا ہے جس کی روح نکل رہی ہے، اب یا تو وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، خوشیاں ہیں، راحتیں ہیں، اس کے لیے تو خوشیاں ہیں اور راحتیں ہیں. وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہے. واما، اور یا، ان کانا، اگر وہ ہوا، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، اور یا وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا. فسلام لک، تو تیرے لیے سلامتی ہے. من اصحاب الیمین، اے دائیں ہاتھ والے، اے دائیں ہاتھ والے، تیرے لیے بھی سلامتی ہے. واما، اور یا، ان کانا، اگر وہ ہوا، من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، گمراہوں میں سے. واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ گمراہوں میں سے اور جھٹلانے والوں میں سے ہوا، فنزل من حمیم، تو پھر اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے. وتصلیۃ جحیم، اور اسے ڈال دیا جائے گا
جہنم کے اندر. ان ھذا بے شک یہ لہو حق الیقین قطعی اور یقینی بات ہے. ان ھذا لہو حق الیقین یہ قطعی اور یقینی بات ہے. فسبح آپ پاکی بیان کیجئے بسم ربک اپنے پروردگار کے نام کی العظیم جو بہت عظمت والا ہے. بس یہاں تک.